اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سکون اصلی اور سکون عارضی میں فرق کو سمجھیں گے، اور آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ آنے والی ویڈیو کا تعلق بھی اسی ویڈیو کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیں گے تو ہمیں بعد میں آنے والی ویڈیو کو سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں سکون کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم سکون کا معنی سمجھتے ہیں۔ سکون کا معنی ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ جب بھی ہم تلاوت کر رہے ہوں اور کسی بھی جگہ پہ ہم رک جائیں، ٹھہر جائیں، تو اس کو سکون کہا جاتا ہے۔ سکون کی دو اقسام ہیں، سکون اصلی اور سکون عارضی۔ سکون عارضی، وقف کی وجہ سے حرکت والا حرف ساکن کر دیں تو وہاں سکون عارضی ہوتا ہے۔ دوبارہ پھر نوٹ کریں، وقف کی وجہ سے کسی بھی حرکت والے حرف کو ساکن کر دیا جائے تو وہاں سکون عارضی ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی مثال قرآن مجید سے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں آپ سورۃ الفلق دیکھ رہے ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ یہاں جو آخری حرف فلق ہے، اس کا جو آخری حرف ہے قاف، اس کے نیچے حرکت ہے زیر۔ یہاں اس قاف کو وقف کی وجہ سے ساکن کر دیں گے تو اسے کہتے ہیں سکون عارضی۔ اسی طرح اگلی آیت دیکھیں، من شر ما خلق۔ یہاں قاف کے اوپر زبر ہے لیکن یہاں بھی ہم نے وقف کی وجہ سے قاف کو ساکن کر دیا تو اسے سکون عارضی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم یہاں خود وقف کی وجہ سے حرکت والے حرف کو ساکن کر رہے ہیں۔ سکون عارضی کو ہم نے سیکھ لیا ہے، اب چلتے ہیں سکون اصلی کی طرف۔ سکون اصلی، جزم اور شد دونوں وجہ سے سکون پایا جاتا ہے۔ کسی بھی حرف پر جزم ہو یا پھر شد ہو تو دونوں وجہ سے وہاں پر سکون پایا جائے گا۔ سکون اصلی کی دو علامات ہیں، جزم اور شد۔ اب آپ لوگ اس بات کو نوٹ کریں، سکون اصلی ایسا سکون جو وصل اور وقف دونوں جگہ پایا جائے۔ یہاں پر لفظ وصل کو استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، یعنی وقف نہیں کرنا، ٹھہرنا نہیں ہے، ملا کر پڑھنے کو وصل کہا جاتا ہے۔ اب سکون اصلی کی مثالوں کو قرآن مجید سے دیکھتے ہیں تاکہ ہم سبق کو آسانی سے سمجھ لیں۔ یہاں آپ لوگ سورۃ الفاتحہ دیکھ رہے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے الحمد۔ یہاں آپ لوگ میم ساکن دیکھ رہے ہیں، میم کے اوپر جزم ہے، یہاں سکون ہو رہا ہے لیکن ہم یہاں پر وقف نہیں کر رہے بلکہ اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے الحمد للہ، تو یہاں وصل میں بھی سکون پایا جا رہا ہے۔ یہ تھا سکون اصلی جزم کے ساتھ۔ اب ہم شد کی مثال دیکھتے ہیں۔ آگے لفظ آپ دیکھ رہے ہیں رب العالمین، یہاں را آگے با کے ساتھ ملا رہے ہیں، یہاں پر با مشدد ہے تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ را کا جو سکون ہے وہ با پر ہے، کیونکہ با یہاں پر دو دفعہ پڑھی جائے گی، ایک دفعہ جزم کے ساتھ اور ایک دفعہ اپنی حرکت یعنی زیر کے ساتھ، تو یہاں را کا جو سکون ہے وہ با پر ہے۔ سکون اصلی کی ہم نے دو علامات پڑھی تھیں، جزم اور شد، یہ دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ سکون اصلی، جزم اور شد یہ دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے، اور ہم نے یہاں پر دونوں مثالوں کو سیکھ لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔